دریا دریا بدریا جو بجو دنیا میں جہاں بھی جاؤ گے حسین حسین کی صدا آئے گی۔ فرمایا ہر دور مسلمان کا دم ان کا بھرے گا، ہر دور مسلمان کا دم ان کا بھرے گا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں فاطمہ ہم حسن کو بتا رہے ہیں، جبرائیل حسین کو بتا رہے ہیں۔ پیارے آقا علیہ السلام کے شہزادے، صبح عید ہے، رات چاند رات، آپ کے میرے بچے امی ابو سے کہتے ہیں اماں جان کپڑے چاہیے، جوتی چاہیے۔ ننھے ننھے ہمارے بچے ناراض ہو کے روٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں، بوٹ نہیں ملیں گے، سینڈل نہیں ملیں گے، کپڑے نہیں ملیں گے، اماں ہم روٹھ جائیں گے، نہ کچھ پئیں گے نہ کچھ کھائیں گے، نہ مسجد کی طرف جائیں گے نہ عیدگاہ کی طرف جائیں گے، بس چپکے سے بستر میں منہ ٹکائیں گے، نہ کسی سے بولیں گے نہ کسی کو بلائیں گے۔ یہ آپ کے اور میرے بچوں کی عادتیں ہیں۔ چاند رات ہو بیٹی بھی کہتی ہے ابا چوڑیاں چاہیے، مہندی چاہیے۔ یہ ماں باپ ہی ہیں جو بچوں سے لاڈ کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی لاڈ نہیں لڑاتا۔ اماں جان چاند رات حضرت اماں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے مصلی بچھایا، نماز عشاء۔ اب دونوں شہزادے آ گئے اور عرض کرنے لگے اماں جان صبح عید ہے، امام الانبیاء کے جگر کے ٹکڑے اور فاطمہ الزہرا کے جگر کے ٹکڑے، علی المرتضی شیر خدا کے جگر کے ٹکڑے نئے کپڑے پہنیں گے یا نہیں؟ اماں نے آنکھیں بھر آئی، دل بھر آیا، وعدہ پیار سے فرمایا بیٹا ضرور پہنیں گے۔ شہزادوں نے کہا اماں جان مکے مدینے والے لوگوں امیروں رئیسوں کے بچے نئے نئے سوٹ پہنیں گے، اگر ہم نہ پہنیں گے کیا کہیں گے؟ فرمایا بیٹا ہم وعدہ کرتے ہیں نئے کپڑے تمہیں ضرور ملیں گے، ضرور ملیں گے۔ اب مصلی جو بچھایا، شہزادوں کو سلایا، مصلی جو بچھایا، سر کو ٹکایا، ساری رات عبادت میں بسر فرمایا۔ صبح جو چہرہ اٹھایا، پھر ہاتھوں کو اٹھایا، دل کا دکھڑا سنایا، عرض کی مولا وعدہ ہم نے فرمایا، ابھی تک تو نے پورا کیوں نہ فرمایا؟ میرے مولا وعدہ ہم نے کیا ہے، اب پورا تو کر دے۔ اب کچھ دیر گزری نماز فجر کے بعد، ساری رات عبادت میں فجر کی نماز پڑھی، تلاوت ذکر و اذکار درود و سلام سے فارغ ہوئی۔ اب دروازے پہ جو دستک ہوئی، پوچھا کون ہے؟ باہر سے صدا آئی اہل بیت کا درزی آیا ہوں، اہل بیت کا درزی آیا ہوں۔ کسی مارکیٹ میں نہیں گئے، کوئی جوڑا خریدا نہیں، کسی دکاندار نے تھان سے کاٹ کے نہیں دیا۔ یہ درزی اہل بیت کا بس دروازہ کپڑے لے لیے، کھلا کپڑے لے لیے۔ اب جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا
آپ نے دونوں شہزادوں کو نہلایا جس طرح مائیں نہلاتی ہیں۔ ارے غور کریں، حسن کا معنی بھی خوبصورت، حسین کا معنی بھی خوبصورت، حسن کا معنی بھی حسین، حسین کا معنی بھی حسین۔ یہ نام اللہ نے اپنے یار کو تحفے میں دیے، فرمایا میرے مدنی محبوب، میرے سانول، میرے ڈھولن، میرے ماہی، میرا مکی، میرا مدنی، میرا پیارا، میرے لاڈلے، ہم نے یہ دونوں شہزادے حسن و حسین تمہیں تحفے میں دیے ہیں۔ ان کے نام بھی دنیا والے نہیں، نام بھی جنتی تحفے میں دیں گے۔ یہ شہزادے بھی جنتی نوجوانوں کے سردار، ان کے نام بھی جنت سے آئے، یہ تحفہ دیا۔ اور ناموں کا مطلب کیا ہے؟ حسین، خوبصورت، محجبین، حسین و جمیل۔ ارے غور کرو، جن کو رب حسین و جمیل بنا کے بھیجے وہ کتنے حسین ہوں گے۔ اب یہاں پھر اور تھوڑا سا آسان کر دو، حضرت امام حسن مجتبیٰ سر کی چوٹی سے لے کے ناف تک پوری تصویر آقا علیہ السلام کی ہے۔ پھر غور سے سنیں، آپ کی سبحان اللہ نے بتایا، شاید سمجھ نہیں آئی، آقا علیہ السلام سر سے لے کے ناف تک جو آپ کی صورت ہے، اللہ نے یہی ساری بخشی حسن کو صورت ہے۔ اور ناف سے لے کے پاؤں تک حضرت حسین پاک کو بنایا۔ فرمایا جب یہ دونوں شہزادے ایک ساتھ ہو، ادھر بھی مصطفیٰ نظر آئے گا، ادھر حسن و حسین کی صورت میں بھی مدنی یار نظر آئے گا۔ دونوں طرف اب اتنے حسین، اب آقا علیہ السلام کتنے حسین، آپ اور میں کہیں بات کچھ اور ہے۔ جس نے ساری کائنات کا حسن بنایا ہے اسی سے پوچھ لیتے ہیں، میرے مولا تو بتا تیرا یار کتنا حسین ہے؟ تو آواز دی میرا قرآن پڑھو، قرآن پڑھا تو آواز آئی والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ فرمایا والضحیٰ، تیرے مکھڑے دی قسم، تیرے مکھڑے کی قسم، تیرے چہرے کی قسم، تیرے پیارے سونے منہ کی قسم، واللیل اذا سجا، تیری زلف عنبری کی قسم، او سونیا تیریاں کالیاں کالیاں زلفاں دی قسم۔ پیر میر علی شاہ صاحب آپ فرماتے ہیں مکھ چن بدر شاشانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، مکھ چن بدر شاشانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھین مد بھریاں۔ اتنے پیارے، آپ کا میرا کوئی پیارا ہو کہنے اللہ دی قسم بڑا سونا ہے، ادھے جیا کوئی اور نہیں، تیرا اور میرا، آپ کا اور میرا کوئی پیارا ہو، ہم کہتے ہیں قسم اس خدا کی بڑا پیارا ہے، اس سے پیارا مجھے کوئی دکھائی نہیں دیتا۔ ارے آپ کا میرا پیارا ہو تو قسم اٹھاتے ہیں، اے اللہ دی قسم بڑا ہی سونا ہے، بڑا ہی سونا ہے، بڑا ہی سونا ہے۔ اب اس سے پوچھیں
فرمایا ایڈا سونا ہے دنیا دے اندر کوئی اور میں بنایا ہی نہیں، اندے نالوں ود کے سونا اسی پیدا ہی نہیں کیتا۔ ساری کائنات نو جڑا حسن دیتا ہے یار دے حسن دا صدقہ دیتا ہے۔ گل سمجھ آ گئی؟ آقا علیہ السلام اتنے حسین کہ یوسف علیہ السلام کو خیرات ملی تو وہ بھی آپ کے حسن کا صدقہ ملا ہے۔ دروازے پہ سائل آ جائے، فقیر آ جائے، کہتا ہے بابا جی، چاچو جی، اماں جی، خالہ جی، اپنے بچیاں دا صدقہ ہی دے دیو، اپنے بچوں کا صدقہ دے دو۔ اب گھر والے خوش ہوتے ہیں، اپنے بچوں سے وار کے صدقہ دیتے ہیں۔ مالک نے فرمایا دنیا کائنات کو جتنا حسن ملا ہے وہ یار کا صدقہ اتار کے دیا ہے۔ کائنات جتنی بھی حسین و جمیل ہو جائے سب یار کے قدموں کی خیرات ہے۔ تو فرمایا حسن سر کی چوٹی سے لے کے ناف تک یہ ہم جیسے ہیں، اب غور کرو یہ کتنے پیارے ہیں۔ مختصر یہ اماں جان نے ان شہزادوں کو، حسینوں کو، جمیلوں کو، پیاروں کو، منٹھاروں کو، دل کے دلداروں کو نہلایا، وہی نئے سوٹ جو پہنائے، آنکھوں میں سرما جو لگایا، کجلا لگایا، کنگھی کی زلفوں کو سنوارا۔ تھوڑی دیر گزری، یہاں بھی چاند چمک رہے تھے، یہ فاطمہ کے چاند چمک رہے تھے، ادھر سے آمنہ کے چاند آ گئے، ادھر سے نبیوں کے چاند آ گئے۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے، کیا خبر کتنے تارے کھلے، چھپ گئے پر نہ نہ ڈوبا ہمارا نبی، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا نبی، دونوں عالم کا دولہ نبی، دونوں عالم کا دولہ، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل۔ اب میں سمجھا دوں تاکہ پھر آپ اس کا سرور لیں گے۔ خلق، عوام، انسانیت، خلق سے اولیاء افضل ہیں، عوام سے، عام انسانوں سے اولیاء افضل ہیں، ان اولیاء سے انبیاء افضل ہیں، سارے نبیوں سے پیارے آقا علیہ السلام۔ اب اس کو خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب رسولوں سے اعلیٰ نبی، سب رسولوں سے اعلیٰ نبی، سب رسول
آقا علیہ السلام تشریف لائے، آپ نے دیکھا دونوں چاند چمک رہے ہیں، آپ نے سینے سے لگایا، دونوں سے پیار فرمایا، دونوں سے محبت کر رہے ہیں، ایک کو یوں ادھر ایک کو یوں ادھر، دونوں کو کلاوے میں لیا ہوا ہے، چوم رہے ہیں، پیار کر رہے ہیں، اور پیار کرتے کرتے آپ نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ بتاؤ یہ جوڑے کہاں سے آئے ہیں؟ عرض کی ابا جان دروازہ کھٹکا تھا، پوچھا کون ہے؟ جواب آیا اہل بیت کا درزی ہوں۔ ابا جان آپ جانے یا خدا جانے، آپ جانے یا خدا جانے، مصطفیٰ جانے یا خدا جانے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ یہ کوئی مدینے کا درزی نہیں تھا، یہ کوئی مکے کا درزی نہیں تھا، یہ کوئی عرب کا درزی نہیں تھا، یہ اس صوبے کا درزی نہیں تھا، یہ روئے زمین کا درزی نہیں تھا۔ ابا جان کون تھا؟ فرمایا بیٹی فاطمہ تیرے بچوں کا درزی بن کے آنے والا سارے نوری فرشتوں کا سردار جبرائیل تھا، اور یہ کپڑے بھی دنیا والے نہیں تھے، یہ کپڑے بھی دنیا کے نہیں تھے، یہ کسی چرخے پہ دھاگا نہیں بنا تھا، یہ کسی مل اور فیکٹری کا یہ دھاگا نہیں تھا، یہ کسی کھٹی روئی کا کپڑا نہیں تھا۔ ابا جان پھر کہاں سے آیا؟ درزی تو فرشتوں کا سردار ہے، یہ جوڑے کس فیکٹری کے ہیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا بیٹی فاطمہ تیرے حسن و حسین کا مقام یہ ہے جنت سے ان کے جوڑے آتے ہیں، ان شہزادوں کے کپڑے جنت کی فیکٹری سے بنے، جنت کے درزیوں نے سینے سلائی کیے اور سلائی کر کے تیرے شہزادوں تک آئے ہیں۔ اس لیے کسی نے محبت والے نے کہا عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں، عظمت آل نبی، عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں، دیکھنا غیر کی، دیکھنا غیر کی باتوں میں نیا نہ لوگوں، دیکھنا غیر کی، کیونکہ دنیا میں ایسے ایسے بدبخت ہیں وہ کہتے ہیں نہ نبی کچھ کر سکتا ہے نہ علی کچھ کر سکتا ہے، ایسے بدبخت لعنتی بھی ہیں وہ کہتے ہیں اگر علی یا نبی کچھ کر سکتا تو حسین کربلا میں ظلم کی ایک داستان رقم ہو رہی تھی، اگر علی نبی کچھ کر سکتے تو انہیں بچا کیوں نہ سکے؟ اس لیے یہ اللہ نے تقدیر میں ایسا ہی لکھا تھا کہ کائنات میں ایک حسین ہوگا، کوئی دوجا حسین نہیں ہوگا۔ فرمایا میرے نبی بھی آئیں گے وہ بھی قربانیاں دیں گے مگر حسین جیسی قربانی کوئی نہیں دے گا۔ فرمایا نبی بھی آئیں گے، ولی بھی آئیں گے، صحابی بھی آئیں گے، اولیاء بھی آئیں گے، بڑے بڑے جگروں والے آئیں گے، اور ابراہیم آئیں گے تو چکھا سے باہر نکالوں گا، اسماعیل آئیں گے چھری
کے نیچے رکھ کے نکال دوں گا، اور زکریا یحییٰ بھی آئیں گے آرے سے کٹوا دوں گا، اور بڑے بڑے آئیں گے ایک ایک جان دیں گے، مگر حسین صرف ایک بنایا ہے جو حسین نے کیا ہے۔ اس سے پہلے میدان کربلا تک حسین کی مثال نہیں، کربلا سے لے کے قیامت تک حسین کی مثال نہیں۔ فرمایا